بیٹیاں ہماری کیسی تھی؟ بس بات اب اس پہ مولانا صاحب نے حکم فرمایا ہے تو بات اختتام کو پہنچا دو. ہماری بیٹیاں کیسی تھی؟ ان کی وجہ سے لوگ ولی بنتے. ہماری بیٹیوں کے تقوی کی برکت سے لوگ ولی بنتے تھے. ہماری بیٹیاں ایسی تھی. کیا غیرت تھی. آج تو معاذ اللہ ہمارے راویر کی بیٹیاں ایسی نہیں ہیں, خاندیش کی, ہندوستان کی بیٹیاں ایسی نہیں ہیں, لیکن آج ماحول ایسا ہوتا جا رہا ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہا, کوئی غلط مطلب نہ لے کہ ہماری بیٹیوں کو کیا بول کے گئے, میں سب کی. آج حالات ایسے بن رہے ہیں. ہماری بیٹیاں ایسی نہیں ہیں لیکن حالات ایسے بن رہے ہیں. دیکھو کیسی تھی بیٹیاں, سبحان اللہ. بصرہ میں ایک 16 سال کی لڑکی ہے. کتنے سال کی؟ 16 سال کی لڑکی. وہ لڑکی اپنے باپ کے حکم سے بازار میں آ گئی کچھ خریدنے. چھوٹی سی عمر ہوتی ہے 16 سال کی. بازار میں کچھ خریدنے کے لیے آئی. آنے کے بعد ایک خوبصورت لڑکا, اس کا نام حسن تھا, وہ بھی کسی ضرورت کے تحت بازار آیا تھا. اس لڑکی سے اس لڑکے کی آنکھیں چار ہو گئی. حسن نامی لڑکے کی آنکھیں چار ہو گئی. لڑکی نے محسوس کیا کہ یہ لڑکا مجھے دیکھ رہا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ فلم دیکھنے والے اور سیریل دیکھنے والے اگر کوئی ہمیں دیکھیں تو ہمارا چلنے کا بولنے کا انداز بدل جاتا, لیکن وہاں حال کیا ہے. دیکھا کہ کوئی لڑکا دیکھ رہا ہے, غصے میں آ گئی. غصے میں گئے, اے لڑکے کیا دیکھ رہا ہے, اے لڑکے کیا دیکھ رہا ہے. اس جوان نے شاعرانہ لب و لہجے میں کہا, کتنی خوبصورت ہے تو, میں تجھے دیکھ رہا ہوں. کہا سنبھل, کیا بات کرتا ہے. کہا کتنا حسین ہے, کتنی حسین ہے تو, تیرا حسن کتنا ہے, تجھے دیکھ رہا ہوں, بہت خوبصورت ہے تو. غصے میں آگے کہتی ہے, میرے حسن میں تجھے کون سی چیز پسند آ گئی. اس لڑکے نے کہا, تیری آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں, نرگس کے پھول جیسی تیری آنکھیں, ہرن کی آنکھوں جیسی تیری آنکھیں, جھیل جیسی تیری آنکھیں. اتنا سنا, غصہ عروج پر پہنچا. آنکھوں کے حسن کی تعریف سن کر کہنے لگی, رک, میں تجھے ابھی مزہ بتاتی ہوں. یہ رک گئے. لڑکی گئی. تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھی کنیز آئی. اس کے ہاتھ میں ایک تشت تھا, تشت پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا. کہے لڑکے, ایک لڑکی جو 16 سال کی تھی, اس کی آنکھوں کی تو نہیں تعریف کی تھی, اس کو تو نہیں دیکھا تھا. کہاں. کہا اس نے تجھے تحفہ بھیجا ہے. حسن نے سوچا کہ میری پہلی محبت کامیاب ہو گئی کہ لڑکی نے مجھے تحفہ بھیج دیا. لیکن جیسے ہی چادر ہٹائی تو کیا دیکھا کہ 2 کٹی ہوئی آنکھیں اس برتن میں رکھی تھی اور ایک تحریر تھی, اے لڑکے, تو نے میری آنکھوں کے حسن کی تعریف کی. جو آنکھیں لڑکوں کو میرے حسن میں, میرے فتنے میں مبتلا کریں, مجھے ایسی آنکھیں اپنی پیشانیوں میں نہیں رکھنا. میں اندھی رہ کر تو زندہ رہ سکتی ہوں, لیکن بے حیا اور بے غیرت بن کر میں زندہ نہیں رہ سکتی. حسن نے دیکھا میری وجہ سے ایک لڑکی اندھی ہو گئی, خوبصورت لڑکی, اس کے مستقبل کا کیا ہوگا, اس کے فیوچر کا کیا ہوگا, اس اندھی کے ساتھ کون شادی کرے گا, اس کا تو لمحہ لمحہ تاریکی میں چلا گیا. حسن کو بہت احساس ہوا, ایک لڑکی میری وجہ سے 16 سال کی عمر میں اندھی ہو گئی. رات بھر حسن نام کا وہ شہزادہ روتا رہا, توبہ کرتا رہا, اللہ مجھے معاف کر, مجھے معاف کر, مجھے معاف کر, میں نے کیا دیکھ لیا, اور میں نے کیا دیکھ لیا, میری وجہ سے ایک لڑکی اندھی ہو گئی. رات بھر وہ شہزادہ حسن روتا رہا. صبح ہوئی, سوچا اللہ سے تو معافی مانگ لی, لیکن میری وجہ سے جو اندھی ہو گئی اس سے بھی تو مجھے معافی مانگنا چاہیے. اللہ اکبر. گھر سے نکلے حسن, اور نکلنے کے بعد اس کا پتہ پوچھتے ہوئے گئے اس کے محلے میں, تو کیا دیکھا کہ صبح کے وقت ایک جنازہ اٹھ رہا ہے. صبح کے وقت ایک جنازہ اٹھ رہا ہے اور محلے کے سب لوگ روتے ہوئے اس جنازے کو کندھا دے رہے ہیں. حسن نے بڑی معصومیت سے پوچھا, کس معزز اللہ کے برگزیدہ بندے کا جنازہ ہے کہ پورا محلہ رو رہا ہے؟ کسی نے کہا
یہ ہمارے محلے کی ایک 16 سال کی پاکیزہ بیٹی کا جنازہ ہے. سنا ہے کہ کل بازار گئی تھی, کسی لڑکے نے دیکھ کر اس کی آنکھوں کی تعریف کر دی تو لڑکی نے آنکھیں کاٹ کر اس لڑکے کو بھیج دیا, یہ کہتے ہوئے کہ مجھے اندھا رہنا تو گوارا ہے, بے غیرت اور بے حیا بن کر کے جینا گوارا نہیں. اس نے جذبات میں آ کر آنکھیں تو کاٹ دی, لیکن رات بھر آنکھیں کاٹنے کی وجہ سے اس درد سے تڑپتی رہی اور درد کی تاب نہ لا کر یہ لڑکی صبح ہوتے ہوئے انتقال کر گئی. اس دن حسن کو احساس ہوا کہ میری وجہ سے کسی کی آنکھیں نہیں بلکہ جان بھی چلی گئی. اس دن حسن نے سچی توبہ کی اور کہا اللہ اب میں کسی عورت تو کیا کسی مرد کو بھی نظر بھر کر نہیں دیکھوں گا. اس حسن نے سچی توبہ کی, قسمت نے یاوری کی. اس حسن کو مولا علی جیسا پیر مل گیا, استاد مل گیا, اور پھر وہی حسن اس لڑکی کے تقوی کی وجہ سے, اس کی نصیحت کی وجہ سے, اس کے کردار کی وجہ سے وہی حسن مولا علی سے کیا ملے, اسی حسن کو دنیا نے امام حسن بصری کے نام سے پہچانا. یہ ہے بیٹیوں نے کسی کو حسن بصری بنایا ہے. اب اور جانتے ہیں, ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں عمر جیسا انسان, عمر جیسا صحابی میرے نبی کو کب ملا ہے, اسلام کو بطل جلیل کب ملا ہے. بہن نے تلاوت قرآن کیا تو بہن کی تلاوت قرآن کی وجہ سے عمر جیسا صحابی اسلام کو اور مسلمانوں کو نصیب ہوا. پتا چلا جب بہن قرآن پڑھتی ہے تو عمر جیسی شخصیت اسلام کو نصیب ہوتی ہے. آج کی بیٹیاں بھی فیس بک اور جو ہے وہ واٹس ایپ چھوڑ کر اگر قرآن کی پابند بن جائے تو عمر تو نہیں پرتوے عمر اس امت میں ضرور پیدا ہو سکتا ہے. خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں کہ جب عورتیں بگڑ جاتی ہے تو پھر بستیاں تباہ ہو جاتی ہے. جب تک مائیں نیک ہوتی ہے تو بیٹے غوث الاعظم دستگیر جیسے ہوتے ہیں, مائیں نیک ہوتی ہے تو بیٹے معین الدین اجمیری جیسے ہوتے ہیں. ماؤں نے نماز چھوڑ دی تو بیٹے نماز کب پڑھیں گے. کبھی کسی تقریر کا عنوان نماز نہیں ہوتا, کبھی کسی عالم کا عنوان نماز نہیں ہوتا. مسلمانوں کے مجمع میں نماز کی فضیلت پر تقریر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر مائیں نمازی ہوتی. ماؤں نے نماز چھوڑ دیا, بیٹوں نے نماز چھوڑ دیا. آئیں مائیں بھی نماز کی پابند بنے, باپ بھی نماز کا پابند بنے. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. گفتگو کے درمیان